اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو بھی اس سے جائز حاجت طلب کرے تو پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں۔ اور حدیث رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں، کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہو۔ ایک وہ حکمران جو عادل ہو، کہ عادل حکمران جو بھی دعا مانگے اس کی دعا پوری ہوتی۔ اور ایک وہ شخص جو مظلوم ہو، اور وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو روزہ دار، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے کہ ہم فلاں کام کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، فلاں کام کریں گے تو کامیاب رہیں گے، کہ کبھی زندگی کے اندر انسان محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ کہ کہتے یہ ہیں کہ محنت کرو تو کامیابی ملے گی، لیکن کچھ لوگوں کو محنت کرنے کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنی صفوں میں اتحاد کرو تو کامیابی مل جائے گی، لیکن یہ بھی دیکھا کہ جب صفوں میں اتحاد ہوا تو پھر کامیابی نہیں ملی۔ بخاری صاحب کہ صفوں میں اتحاد ہو گیا پھر بھی اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ محنت کرے گا تو اس کو ملے گی۔ اور کچھ ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو محنت کر کے غربت سے پیسے کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیدائشی طور پہ ہی دار ہوتے ہیں۔ اب یہ جو راز ہے، یہ جو چیز ہے، یہ کیسے سمجھ آئے کہ انسان محنت کرتا ہے، کامیابی کرتا ہے تو غریبی سے امیری کی طرف جاتا ہے؟ یہ امیر ہے، پیدائشی طور پہ یہ امیر ہوتے ہیں۔ یہ راز کیسے سمجھ آئے؟ پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی زندگی میں محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، محنت کرنا ہی نہیں، لیکن گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کامیابی مل جائے۔ کہ ہر انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ایک گدھا بڑی محنت کرے گا تو ایک اچھا گدھا بن جائے، لیکن گھوڑا تو پیدائشی طور پہ ہی گھوڑا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا اس کا جو کام ہے وہ کر رہا۔ کہ ہر انسان جب اپنے حصار اور اپنی ہستی سے باہر نکلتا ہے تو وہ تکلیف، کہ سورج کا کام ہے اور وہ اپنا کام کرتا چلا جائے، رات کا جو کام ہے رات اپنا کام کرتی چلی جائے، دریا کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے۔ کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو محنت کرے اس وجہ سے کہ میں اس جیسا بن، کہ جو شخص اپنے حصار اور اپنی ہستی سے باہر نکل تو اس کو زندگی میں ناکامیابیاں ملتی۔ یہ دنیا کے بڑے راز ہیں کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا فارمولا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر بن جاؤں، یا پیغمبروں سے ہی پوچھ لے کہ کوئی فارمولا ہے، ہر چیز وہ کریں جو وہ بھی کر رہے ہیں؟ لیکن ایسا کوئی فارمولا نہیں۔ اگر ہوتا تو لوگ بن جاتے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو پیغمبر بنایا، فالوور کو فالوور بنایا، کہ کچھ تو فرق ہوگا ان کی نماز میں اور آپ کی نماز میں۔ وہ تو پہلے سے ہی مقبول، وہ تو پہلے سے ہی اس درجے پہ فائز ہیں، اور فالوور کا کام ہے کہ وہ فالوور رہے اور اس چیز کے اندر چیزوں کو آگے لے کے چلتا رہے۔ کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ
میں اندھیرے سے اجالے کی، یہ میرا کام ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر جاؤں، تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ جب سب کچھ ہی اللہ نے کرنا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے جب اللہ نے ہی اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر جانا ہے؟ اور پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ پیغمبروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے، اور اللہ نے انہی میں سے کچھ بندے چن کے دوسری طرف کر دیے، کہ انہی میں سے ہی کچھ لوگوں کو چن کر اس گروہ میں شامل کر دیا جو اللہ کو ماننے والا تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا۔ تو یہ جو کچھ بھی چیزیں اس دنیا میں چلتی ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ صرف سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے نا جواب شکوہ میں، کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ آپ جو ہیں اس چیز کو تسلیم کر لیں تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، کہ اپنی ہستی اور اپنے حصار کو ہی تسلیم کر سب سے بڑی، اور جو ذمہ داری آپ پہ ملی ہے اسی میں ہی محنت کر لینا، آپ کو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو کامیابی کی منزل کے قریب بھی کر سکتی ہے۔ اور آج کی جو بابرکت گھڑیاں اور بابرکت لمحات اس وقت جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ وہ بابرکت گھڑی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے رب کے حضور جو بھی جائز خواہش اور اپنی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے گا۔